حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا۔ کس بات کا یقین تھا؟ کہ اہل بیت میں خلافت ہرگز نہیں آئے گی، کیونکہ یہ مدت پوری ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی آئے گی وہ خلافت اہل بیت میں ہرگز نہیں آئے گی۔ اسی لیے آخری وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے قے میں باہر نکلنے لگے، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ تکلیف کس نے دی، میں اسے قتل کر دوں گا، اس کا بدلہ لوں گا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام حسین کو نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ ارشاد فرمایا، امام حسین کو وصیت کی، اس میں یہ بھی فرمایا خدا کی قسم، امام حسن کے کلمات ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں ہرگز خیال نہیں کرتا کہ ہم لوگوں میں خدا تعالیٰ نبوت اور خلافت جمع کرے گا۔ یعنی نبوت سرکار کو ملی تو ہمیشہ کے لیے خلافت قیامت تک یہ ہم میں جمع نہیں ہوگی۔ امام حسن فرما رہے ہیں میں یہ ہرگز خیال نہیں کرتا کہ خلافت اور نبوت ہم میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ دیکھو کہیں تم صفحائے کوفہ کے دام میں نہ آ جانا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں، یعنی کوفہ کے بے وقوف صفحائے کوفہ کے دام میں، ان کے فریب میں نہ آ جانا۔ یہ حضرت امام حسن نے نصیحت فرمائی۔ یہ لکھ کر حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، دیکھیے آپ کو خلافت کے نہ ملنے کا کیسا یقین تھا۔ امام حسن کو کتنا یقین تھا کہ اب خلافت ہمارے درمیان نہیں رہے گی۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب خلافت نہیں رہے گی تو خلافت کے لیے اہل بیت لڑے؟ جب خلافت کا دور ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی شخص اگر خلافت لے لے تو ان سے اختلاف کی بات کیا ہے؟ ان کو برا سمجھنے کی بات ہی کیا ہے؟ وہ تو انہیں کو ملنی تھی۔ خلافت جو تھی وہ اہل بیت پر ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والی نہیں تھی، البتہ قطبیت یعنی باطنی سلطنت، قطبیت باطنی سلطنت اہل بیت میں قیامت تک جاری ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، میں خلافت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، اس فرق کو بھی سمجھ لیجئے۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ انسانوں کے سروں پہ حکومت کرتے ہیں، اور جو قطب ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ہی نہیں ساری مخلوق کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کرام میں سلطنت جاری نہیں رہی بلکہ قطبیت جاری رہی۔ پچھلے جمعہ آپ حضرات نے سنا، حضرت علامہ ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین اسلام کے پہلے بنیادی قطب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطبیت کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ سے پہلے خلافت اور قطبیت دونوں رہتی تھی اور آپ کے بعد میں قطبیت جاری رہی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس پر آپ نے یعنی امام حسن نے قسم کھا لی، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ عقل یہ ہرگز قبول نہیں کرتی کہ حق تعالیٰ ان حضرات کو خاص فضیلت دے کر پھر ایسے کام کا مرتکب کرائے جس کو خود مکروہ جانتا ہو۔ یعنی 30 سال کے بعد جو کاٹ کھانے والی حکومت آنے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے۔ تو رب تعالیٰ جس کو خود ناپسند کرے کیا وہ اپنے نبی کے گھر والوں کو دے گا؟ تو بعد میں جو سلطنت آنے والی ہے وہ نبی کے گھر والوں کی ہے ہی نہیں۔ اگر دوسروں کو مل رہی ہے تو پھر ان کو برا سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اہل بیت کرام اس سے پاک ہیں، مگر دوسرے اگر اس سلطنت پر قائم ہے تو ان کو برا سمجھنے کی کیا بات ہے؟ وہ تو ملنا ہی تھا کسی نہ کسی کو۔ تو یہ تصور اگر رکھا جائے تو ہمارے اکابر اور بزرگوں کے درمیان میں دین کے متعلق جو اختلاف تھا اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ملے گی۔ اور آسانی سے سمجھنے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، باپ اور چچا یہ دونوں آپس میں کسی بات پر جب بحث کر لیتے ہیں، نہ باپ چچا پسند کرتے ہیں نہ ہی گھر کا کوئی فرد پسند کرتا ہے کہ بچے ان کے درمیان میں بولے۔ اگر بچے بولنے لگتے ہیں تو باپ دھپے مارتا ہے، بیٹا یہ میرا بھائی ہے، خاموش رہے۔ اب نہیں ہو رہا ہوگا، آج کل، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ اب آج کل انسان کی طرح کہاں رہے جو اپنے بھائی کی رعایت کرے، بچوں کی رعایت کرے، مگر پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ آج کل کے بچے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، مگر
اس وقت جن کی عمر 40-50 سال ہے انہوں نے تو اپنے باپ اور اپنے چچا کو دیکھا ہوگا. کبھی گھروں میں رنجشیں ہو جاتی، بچے اگر بولنے لگتے ہیں تو انہیں پٹائی ہوتی ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ دی جاتی ہے کہ تم خاموش رہو، یہ ہمارا معاملہ ہے. تو ایسے ہی ہمارے اکابر دین کے معاملے میں اگر کسی بات میں اختلاف رکھتے ہیں تو کیڑے مکوڑوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حال کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے اور وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے. وہ شخصیتیں فرشتوں سے بھی اچھے ہیں. کیڑے مکوڑے کیا بولیں گے ان فرشتوں کے بارے میں؟ لہٰذا نہ ان باتوں میں جانا چاہیے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس دور میں خاص طور پر لوگ اس طرح کی بے راہ روی کی باتیں پھیلا رہے ہیں، جان بوجھ کر صحیح یا انجانے میں مگر ایسے کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے حاضرین ان باتوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو ضرورت کرنا نہیں آتا دین کے مطابق، ضرورت یعنی پیشاب کرنا جس کو نہیں آتا، کھل کے بولوں گا، جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ ان لوگوں کے بارے میں کہے گا جن کی زندگی پر فرشتے ناز کرتے ہیں. کوئی اس زمانے میں کیسے کہہ سکتا ہے اہل بیت ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، وہ بڑے ایسے تھے، یہ بڑے ایسے تھے؟ آپ کون ہیں بولنے والے؟ دیکھیے کتا بھونکنے کی وجہ سے انسان کتا نہیں ہو جاتا. کتا کتے پہ بھونکتا ہے لیکن کتا کبھی انسان پہ بھی بھونکتا ہے. اگر کتا بھونک رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سامنے ہے وہ بھی کتا ہے. نہیں، وہ تو انسان ہے. ہاں کتے کا قصور ہے کہ وہ کتے پر بھونکنے کی بجائے انسان پہ بھونک رہا ہے. تو ایسے ہی اس زمانے کے بھونکنے والے اگر بڑے بڑے اکابر بزرگوں پر جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان پر اگر کوئی کلام کرتا ہے تو اسے بھی ہمیں وہی سمجھیں گے. ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہ بھی ایسے ہی گلی کوچوں کی طرح ہے، اور وہ جو شخصیتیں تھیں وہ پاک تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک فرمایا تھا. تو ان کے بڑے بڑے معاملات میں عام انسانوں کو دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.